اب اس شخص کو شیعہ عالم کہنا بھی شیعت کی تضحیک ہے، توہین ہے۔ ایسے لوگ ہوں گے تو لوگوں تک معصومین کا طرز زندگی، احادیث، فرامین کیسے پہنچیں گے اگر یہ اپنی ذاتی رائے سے ہی دین کو بنانا شروع کر دیں۔ اب رہی یہ بات کہ یہ جو شیعہ کان چھدواتے ہیں اور انہوں نے یہ عزاداری میں چیز انکلوڈ کر دی ہے، یہ اہل بیت میں سے کبھی کسی نے یہ عمل نہیں کیا، تو اس کا مطلب یا تو آپ لا علم ہیں، آپ کی واقفیت نہیں، یا آپ نے کتابیں نہیں پڑھ رکھی، یا پھر آپ جان بوجھ کر فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کا احادیث کی کتب کا مطالعہ نہیں ہے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ معصومین نے کہاں پر کان چھدوائے اور زیور پہنا کس جگہ پر۔ اگر آپ کی احادیث سے ناواقفیت ہے، یہ کتاب آپ کے سامنے بہار الانوار، علامہ باقر مجلسی، جلد نمبر 43، وہی کتاب میرے ہاتھ میں موجود، بہار الانوار، علامہ باقر مجلسی، صفحہ نمبر اس کتاب کا 257 257 صفحہ آپ کے سامنے موجود۔ اس کتاب میں روایت موجود ہے، وَقَانَ الثَّاقَبَ فِي الْأُذُنِ الْيُمْنَى فِي الشَّحْمَةِ، کہ دایاں کان چھدوایا گیا امام کا نبی کے حکم سے یہاں زیور پہنانے کے لیے، اور بایاں کان یہاں اوپر سے چھدوایا گیا زیور پہنانے کے لیے۔ جب معصومین کا عمل، قول، فعل موجود ہے احادیث میں، تو آپ کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت میں سے کبھی کسی نے یہ عمل نہیں کیا؟ آپ نے جو لاکھوں کروڑوں شیعوں کی عزاداروں کی دل آزاری کی ہے، جو کان میں سنت معصوم پر زیور پہنتے ہیں، آپ کو ان سے معافی مانگنی چاہیے۔ نبی نے تو مولا حسن حسین کے کان چھدوائے اور ان میں زیور بھی پہنایا، اور آپ کہتے ہیں اہل بیت نے یہ عمل کیا ہی نہیں۔ آپ امامہ و اباقبا پہن کر صرف اپنے آپ کو سجا رہے ہو، اپنے سیرت اور کردار کو نہیں سجا رہے آپ۔ جاہل کو نہ دین ملا نہ دنیا ملے گی۔ یا علی امیر المومنین۔